أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صلوات پڑھیں محمد و علی محمد. پروردگار عالم جو ہم سب کا خالق یکتا خالق یگانہ ہے، اس نے ہمیں اپنے کلام مجید کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے کچھ ایسے بندوں کا تعارف پہنچایا ہے جن بندوں کو اس نے اپنے پسندیدہ بندے کہا ہے، اور وہ بندے جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں وہ یقیناً انسانوں کے بھی پسندیدہ ہونے چاہیے. جنہیں اللہ پسند کر رہا ہے تو بندوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں پسند کرے. اور پھر اللہ نے یہ بات بھی واضح طور پر بیان فرما دی کہ میں پسند کرتا ہوں تو تم بھی پسند کرو، اور جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے تو میرا اور میرے پسندیدہ دشمنوں کا، میرے پسندیدہ بندوں کا، میرا اور میرے پسندیدہ بندوں کا دشمن بھی ایک ہی ہے. بعض اوقات تو ان بندوں کے تعارف میں اللہ نے ایسے بھی جملے ارشاد فرما دیے حدیث کے ذریعے کہ یہ نہیں کہا کہ جو میرا دشمن ہوگا وہ ان کا دشمن ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جو ان کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا.
جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں کوئی اللہ کا دشمن تو ہے نہیں. سب اللہ کہہ رہے ہیں, سب یا اللہ کہہ رہے ہیں, سب لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب چاہے وہ دل سے پڑھ رہے ہوں چاہے زبان سے, یہ اللہ جانتا ہے. لیکن بظاہر کوئی اللہ کا دشمن نہیں ہے. تو اللہ کا تو کوئی دشمن نہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو میرا دشمن ہے وہ ان کا دشمن, بلکہ پلٹا دیا جملہ کہ جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. تو اب دنیا کے لیے ایک کام رہ گیا کہ اگر اللہ کے دشمن کو تلاش کرنا ہے تو یہ تلاش کرو کہ ان کا دشمن کون ہے. جو ان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا. اسی لیے پیغمبر نے جب غدیر کا پیغام دیا, جب کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو اس کے فوراً بعد پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا. اور دعا کے لیے جو ہاتھ بلند کیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہم وعلی من وعلاہ وعاد من عاداہ وقذل من قذلہ وانصر من نصرہ. پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, اور جو علی کے سامنے آ جائے تو اس کا دشمن ہو جا. جملہ جوڑ لینا, جو علی کے مقابلے پہ آ جائے تو اس کا دشمن ہو جا. جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہو جا. یعنی کوئی اللہ کا دشمن ہو یہ الگ بات ہے. جملے پہ غور نہیں کیا. کوئی اللہ کا دشمن ہو یہ الگ بات ہے, لیکن اللہ کسی کا دشمن ہو جائے تو اب پوچھنا یہ ہے کہ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی یا نہیں. جیتے رہیں, سلامت رہیں آپ. پوچھنا یہ ہے کہ رسول کی دعا قبول ہوئی, تو یہ تو کہنا ہی عبث ہے, یہ تو کہنا ہی بے مقصد ہو جائے گا کہ رسول کی دعا قبول نہیں ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب دعا مانگے اور محب دعا قبول نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب دعا مانگے اور اللہ جیسا محب دعا قبول نہ کرے, رد کر دے؟ تو اب پیغمبر نے دعا مانگی تو پیغمبر کی دعا قبول ہوئی. بولیے ہاں یا نہیں؟ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی. تو اب اس کے بعد سے لے کے غدیر کے بعد سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جو علی کا دشمن ہوگا اللہ اس کا دشمن ہوگا. اللہ اس کا دشمن ہوگا. جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. تو پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے, رسول کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسے ہی ایک دعا حضرت ابراہیم نے بھی مانگی تھی. حضرت ابراہیم ہیں دوست اور مصطفیٰ ہیں محبوب. سلامت رہیں آپ. حضرت ابراہیم دوست ہیں اور مصطفیٰ محبوب ہیں. محبوب اور دوست میں فرق ہوتا ہے. دوست اور محبوب میں فرق ہوتا ہے. دوست باہر رہتا ہے, محبوب دل میں رہتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں اور مصطفیٰ جو ہیں وہ محبوب ہیں. تو دوست اور محبوب میں فرق ہے. جو محبوب کا رتبہ دل میں ہوتا ہے وہ دوست کا نہیں ہوتا. دوست اپنی جگہ بڑی اچھی چیز ہے دوستی, ہر کوئی دوست بھی نہیں ہوتا. دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا, ہر کوئی دوست بھی نہیں ہوتا. بظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوست ہیں, بظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوست ہیں, لیکن پتہ نہیں اندر سے ہیں کہ نہیں. یہ تو چراغ بجھانے پر پتہ چلتا ہے. یہ تو چراغ بجھانے پہ معلوم ہوتا ہے. چاہے وہ کربلا میں چراغ بجھایا جائے
چاہے وہ احد میں چراغ بجھایا جائے. تو محبوب میں اور دوست میں فرق ہے. لیکن دوست اگر ابراہیم جیسا ہو تو پھر اس کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اور ہر کسی کو اللہ نے دوست بھی نہیں کہا, صرف ابراہیم کے لیے کہا کہ تم میرے خلیل ہو. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب اللہ نے عطا فرمایا ہے, اور محبوب یہ ہے. تو اب ایسی ہی ایک دعا حضرت ابراہیم نے بھی مانگی اور اللہ سے دعا مانگی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ابراہیم جو اللہ کے خلیل بھی ہیں, جو اللہ کے نبی بھی ہیں, جو اللہ کے رسول بھی ہیں, اور جو اللہ کی طرف سے امام بھی ہیں, یہ 4 نسبتیں اور 4 فضیلتیں اور 4 منصب جناب ابراہیم کے پاس ہے. اور یہ 4 منصب رکھنے والا اگر اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, اور حضرت ابراہیم ہیں کون, کیا مرتبہ ہے ان کا, اور ان کا منصب کیا ہے, عہدہ کیا ہے. اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے حبیب, اے محبوب, کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو, اس لیے کہ وہ ہمارا صدیق نبی تھا. انہو کانا صدیق نبیہ, بے شک وہ ہمیشہ سے صدیق نبی تھا. انہو کانا صدیق نبیہ, وہ ہمیشہ سے صدیق نبی تھا. لفظ کانا آ گیا, یعنی ہمیشہ سے صدیق تھا. ایسے نہیں ہے کہ کچھ دن اس نے جھوٹ بولا ہو اور اس کے بعد سچ بولنا سیکھا ہو. ہمیشہ سے صدیق نبی. تو اب جناب ابراہیم ہے صدیق, اور اب میں بتا رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کے اوصاف کیا ہیں اور صدیق کے اوصاف کیا ہوتے. حضرت ابراہیم صدیق ہیں تو اب ان کے اوصاف کیا ہیں. تو پہلا وصف تو یہ سامنے آ گیا کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, اور دعا یہ مانگی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. حضرت ابراہیم نے, سورہ ابراہیم, حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, پروردگار اس شہر مکہ کو شہر امن قرار دے, شہر امن قرار دے. تو دعا قبول ہو گئی. آج تک شہر مکہ شہر امن ہے, بولیے ہے یا نہیں, شہر امن ہے. وہاں کسی کو مارا نہیں جا سکتا, وہ شہر امن ہے, شہر آشتی ہے, شہر حرام ہے, یعنی محترم شہر. وہاں پر کسی کو مارا نہیں جا سکتا, وہاں پر حدود حرم میں کوئی چیز ذبح نہیں کی جا سکتی, پھر حدود حرم میں کوئی نجس آ نہیں سکتا, کوئی مشرک آ نہیں سکتا, کوئی کافر قدم نہیں رکھ سکتا. تو کہہ دیا اس مکے کے شہر کو شہر امن قرار دے. دعا قبول ہو گئی. دوسری دعا مانگی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, پروردگار مجھے اور میری اولاد کو, مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. 2 دعائیں جناب ابراہیم کی اس آیت کے تحت سامنے آ گئی. اس آیت کے تحت, اس آیت میں باقی دعائیں اور بھی ہیں جو مختلف مقامات پر ہیں, لیکن اس آیت کی حد تک, یعنی جب کعبے کی دیواریں استوار کر رہے تھے اور اینٹ پر اینٹ رکھ رہے تھے تو اس وقت بھی دعا مانگی تھی, تو وہ دعا بھی قبول ہو گئی کہ ہم سب سے پہلے اول المسلمین ہیں اور ہماری یہ خدمت قبول فرما. یہ سب چیزیں وہ بھی قبول. لیکن سورہ ابراہیم کی اس حد تک 2 دعائیں جناب ابراہیم کی اللہ نے محفوظ کی. اور دیکھیے حضرت ابراہیم کا رتبہ کیا ہے کہ ابراہیم کے لب سے الفاظ نکلے اور اللہ نے ان الفاظ کو قرآن کی آیت بنا دیا. رتبہ جناب ابراہیم کا, اللہ نے ان الفاظ کو آیات قرآنی بنا دیا اور وحی کے سانچے میں ڈھال کر قلب رسول پر نازل کر دیا. یہ جناب ابراہیم کا مرتبہ ہے. تو اب ایک دعا مانگی کہ اس شہر کو امن والا شہر قرار دے, اور دوسری دعا کیا مانگی
کہ مجھے اور میری اولاد کو، مجھے اور میری ذریت کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ تو اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم دعا مانگے اور اللہ دعا قبول نہ کرے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ جناب ابراہیم نے کہا مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ تو اب یہ اولاد ابراہیم کہاں تک جا رہی ہے؟ یہ اولاد ابراہیم کہاں تک جا رہی ہے؟ یہ کدھر تک سلسلہ جا رہا ہے؟ جہاں جہاں آل محمد جا رہے ہیں وہاں وہاں اولاد ابراہیم جا رہی ہے۔ جہاں جہاں درود جا رہا ہے وہاں وہاں آل ابراہیم جا رہی ہے۔ جہاں جہاں درود ہے وہاں وہاں آل ابراہیم ہے۔ جہاں جہاں آل محمد ہیں وہاں وہاں آل ابراہیم ہے۔ تو آل ابراہیم کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے تا محمد چلتا گیا، اور محمد سے لے کے قیامت تک یہ سلسلہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی، آپ سب نے کہا قبول ہو گئی، تو اب دیکھنا یہ کہ اس دعا کا تسلسل کہاں تک گیا ہے۔ توجہ ہے؟ اس دعا کا تسلسل کہاں تک گیا؟ ہم نے دیکھا کہ تاریخ نے ایک صندوق کے ذکر کو محفوظ کیا، اس کو تابوت سکینہ کا نام دیا، تابوت سکینہ کا نام دیا، اور اس تابوت سکینہ کا ذکر اللہ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں کیا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون۔ ہاں، ہم نے ایک صندوق رکھا کہ جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے، جس میں انبیاء کے تبرکات تھے، اور وہ انبیاء کے تبرکات اس صندوق میں داخل ہوتے گئے، جمع ہوتے گئے، اور جس تک بھی یہ صندوق پہنچتا تھا نشانی ہوتی تھی کہ وہ یا تو نبی ہے یا وصی نبی ہے، جس تک بھی صندوق پہنچے۔ اب یہ صندوق چلا، آل موسیٰ اور آل ہارون کے ذریعے سے آگے بڑھتا گیا، اس کے بعد صندوق کا ذکر غائب ہو گیا، نہ معلوم کہاں گیا وہ صندوق، نہ معلوم وہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ لیکن تاریخ نے جب بار بار ورق الٹے اور ایک ورق ایسا دکھایا کہ پیغمبر 25 برس کے ہو گئے اور اب پیغمبر دولہا بننے جا رہے ہیں، اور بارات پیغمبر کی جانے کے لیے تیار ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر بارات جانے کے لیے تیار ہے، اور اب پیغمبر اپنے قصر میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اور سارے کے سارے اہل قریش جمع ہیں، سارے کے سارے بنی ہاشم کے بزرگ جمع ہیں، پیغمبر بیچ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب منتظر ہیں کہ دولہا کو تیار کیا جائے تو ہم بارات لے کے آگے بڑھیں۔ لیکن کہیں سے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ دولہا کو کیسے تیار کیا جائے گا۔ ایک بار ابو طالب اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنے کسی عزیز سے کہا کہ جاؤ ذرا حجرے میں سے ایک صندوق تو لے کے آؤ۔ حجرے میں صندوق ہے، وہ صندوق لے آؤ۔ صندوق آیا، جناب ابو طالب نے صندوق کھولا، اس میں سے حضرت ابراہیم کا عمامہ نکالا، مصطفیٰ کے سر پہ رکھا، حضرت شعیب کی نالین اٹھائی، مصطفیٰ نے پہن لی، حضرت یوسف کا کرتا نکالا، مصطفیٰ نے پہن لیا، حضرت موسیٰ کا عصا نکالا، مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا، اور جب دولہا تیار ہوا تو بارات گئی، اور جب بارات گئی تو قصر خدیجہ میں پہنچی، اور جب قصر ملکۃ العرب میں بارات پہنچی تو بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اب سب منتظر ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سارے بنی ہاشم کے بزرگ بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، قریش والے بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، یہ کیسے بارات آگے بڑھے گی، یہ عقد کیسے آگے بڑھے گا، یہ نکاح کیسے آگے بڑھے گا، نکاح پڑھائے گا کون۔ اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پیغمبر ابو طالب کی طرف دیکھ رہے تھے۔
سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پیغمبر نے حضرت ابو طالب کو دیکھا. حضرت ابو طالب پیغمبر کے مطلب کو سمجھے تو ایک بار بلند ہو گئے, اور بلند ہونے کے بعد یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, مجھے اور میری ذریت کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. تو جیسے ہی جناب ابو طالب نکاح پڑھانے کے لیے بلند ہوئے تو ایک بار شروع کیا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم, حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا. اب پتہ چلا کہ ذریت ابراہیم سے چلتی ہوئی اسماعیل تک پہنچی, اسماعیل سے قیدار, قیدار سے حمل, حمل سے نبت, نبت سے سلامہ, سلامہ سے حمیسہ, حمیسہ سے علیسہ, علیسہ سے عود, عود سے عد, عد سے عدنان, عدنان سے معد, معد سے نزار, نزار سے مزر, مزر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزیمہ سے کنانہ, کنانہ سے فہر, فہر سے مالک, مالک سے غالب, غالب سے لیوئی, لیوئی سے مرہ, مرہ سے کعب, کعب سے کلاب, کلاب سے قصی, قصی سے عبد مناف, عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے دو حصے ہوئے, ایک عبداللہ ایک ابو طالب. توجہ فرمائی آپ نے, یعنی جتنے اس سلسلے میں آ رہے ہیں سب کے سب ذریت ابراہیم ہیں, بولی ہاں یا نہیں؟ جتنے بھی آ رہے ہیں سب کے سب ذریت ابراہیم میں ہیں. تو قیدار بھی بت پرست نہیں, حمل بھی بت پرست نہیں, نبت بھی بت پرست نہیں, حمیسہ بھی بت پرست نہیں, علیسہ بھی بت پرست نہیں, سلامہ بھی بت پرست نہیں. تو جتنے بھی آ رہے ہیں ہوتے 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 قصی بھی بت پرست نہیں, عبد مناف بھی بت پرست نہیں, ہاشم بھی بت پرست نہیں, عبد المطلب بھی بت پرست نہیں. تو جب یہ سارے بت پرست نہیں تو نہ عبداللہ بت پرست نہ ابو طالب بت پرست. اس لیے کہ جو بھی آ جائے سلسلہ ابراہیم میں, جو بھی آ جائے ذریت ابراہیم میں, اب جس نے بھی جملہ دوں اگر آپ کی اجازت ہے, ابھی سب نے اقرار کیا کہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی, اور حضرت ابراہیم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, اس لیے کہ ابراہیم خلیل ہے, اس لیے کہ ابراہیم نبی ہے, اس لیے کہ ابراہیم رسول ہیں, اس لیے کہ ابراہیم امام ہے, اور جس کے پاس یہ چار منصب ہیں اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. تو جب حضرت ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے ذریت ابراہیمی میں جو بھی نام آ رہے ہیں, جو پیغمبر تک جا رہے ہیں, جو علی تک جا رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی بت پرست نہیں ہے. تو اب اس دعا کے بعد اگر کوئی ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ علل اعلان یہ گستاخی کر رہا ہے کہ گویا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول ہی نہیں کی. جیتے رہیں, سلامت رہیں آپ. توجہ فرمائی نا آپ نے, اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی. تو جب حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی تو اب جہاں پر بھی شجرہ ابراہیمی جا رہا ہے, بولتے ہیں نا ساتھ ساتھ, جہاں پر بھی سلسلہ ابراہیمی جا رہا ہے, جہاں پر بھی شجرہ محمدیہ ہے, تو کہیں پر بھی بت پرستی نہیں, کہیں پر بھی بت پرستی نہیں. تو اس لیے جناب ابراہیم ایک تو صدیق نبی, پریشان تو نہیں ہوگا, سب میرے ساتھ ہیں نا, کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے ابھی, سب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم پہلا منصب کہ صدیق ہے, ٹھیک ہے. اب صدیق ہوتا کون ہے؟ صدیق کہتے کس کو ہے؟ صدیق کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ دو تین مطلب ہے, چلیے ایک نہیں دو تین مطلب. پہلا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے صدیق کا کہ ایک بار جناب ابراہیم جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو کسی کو ساتھ بٹھا کے کھاتے ہیں, تنہا نہیں کھاتے. کوئی آ جائے ساتھ تو جناب ابراہیم اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اور اگر کوئی نہیں ملتا
تو جناب ابراہیم تلاش کر کے لاتے. مجھے اندازہ ہے کہ گرمی کافی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ مضمون کامل ہو جائے، اگر آپ کی اجازت ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پنکھے کو گھمانے والا کر تاکہ ادھر بھی مومنین تک پہنچ جائے. گھمانے والا کر دیں، مجھ تک مجھ سے ہٹا میرے پاس بھی آ رہی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، بس 10 یا 15 منٹ کی بات ہے، زیادہ زحمت نہیں. پروردگار سلامت رکھے آپ سب کو. تو اب جناب ابراہیم بغیر کسی کے کھانا نہیں کھاتے، نہیں تو تلاش کر کے لاتے. بیٹھے ہوئے تھے جناب ابراہیم اور گھر میں کچھ تھا نہیں کھانے پینے کو. ایسے میں کچھ لوگ آ گئے، مہمان آ گئے. اور جب مہمان آ گئے تو جناب ابراہیم کی تو عادت ہے کہ کسی کو خالی پیٹ بھیجتے نہیں. اب گھر میں کچھ ہے بھی نہیں، لیکن جناب ابراہیم بڑے مہمان نواز ہیں، تو اپنی روایت کو بھی برقرار رکھنا ہے. اور چونکہ نبوت اور رسالت اور خلت اور امامت لیے ہوئے ہیں، تو ان چاروں منصبوں کا بھرم بھی رکھنا کہ در نبی پہ جو آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. شرط یہ ہے کہ در پر آئے. در پر آئے. در نبی پہ جو آ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا اور خالی پیٹ بھی نہیں جاتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اب جناب ابراہیم کے پاس مہمان آ گئے، اور جب مہمان آئے تو جناب ابراہیم نے کہا کھانا کھا کے جانا. حالانکہ معلوم ہے گھر میں کچھ نہیں. بٹھایا، بٹھانے کے بعد گھر میں آئے، زوجہ سے پوچھا، زوجہ نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے. کہا ایک تھیلا مجھے دے دو. ایک بوری لے کے باہر گئے کہ شاید کسی کے پاس گندم ہوگا ادھار لے لوں گا، آٹا ہوگا ادھار لے لوں گا. کہیں سے بھی کچھ نہیں ملا. جناب ابراہیم نے کہا کہ کیا کروں؟ چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں، اللہ سے مانگوں گا. لیکن اتنی دیر تاکہ زوجہ کو تسکین ہو جائے، اس بورے میں مٹی بھر دی اور مٹی بھر کے بورے کا منہ بند کر دیا اور لا کے بالکل باورچی خانے کے قریب رکھ دیا اور کہا دیکھو میں ابھی ذرا ایک کام سے ہو کے آ رہا ہوں، اس بورے کو کھولنا نہیں. اس بورے میں گندم ہے اور پریشان نہ ہونا، میں لے آیا ہوں گندم. اس میں گندم ہے اور میں بس ابھی آ رہا ہوں، جب میں آؤں گا تو اس کو کھول لوں گا. جناب ابراہیم ادھر ادھر گئے، اللہ سے بھی استغاثہ کیا اور امید لے کے گھر میں آ گئے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، میٹھی میٹھی بھینی بھینی سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی روٹیاں پکنے کی. جناب ابراہیم نے دیکھا کہ بیگم جو ہے وہ بہترین روٹیاں پکا رہی ہیں اور توے پہ روٹیاں چڑھی ہوئی ہیں. جناب ابراہیم نے پوچھا کہ نیک وقت یہ آٹا آیا کہاں سے؟ کہا وہ جو آپ بورا چھوڑ کر گئے تھے، مہمان بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے چاہا کہ کھول کے دیکھوں اس میں ہے کیا، تو اس میں تازہ تازہ گندم تھی. جناب ابراہیم نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، آواز آئی ہم نے تمہیں صدیق کہا ہے. چونکہ ہم نے تمہیں صدیق کہا ہے تو کہا ہم نے ہے تو بھرم بھی ہم ہی رکھیں گے. اس لیے کہ تم نے کہہ دیا تھا کہ بورے میں آٹا ہے، تو صدیق کا مطلب ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو جناب ابراہیم نے کہا اور ہو گیا. جناب ابراہیم نے کہا اور ہو گیا. تو اب یہ صدیقیت وہاں رکی نہیں، آل ابراہیم تک گئی. آل ابراہیم تک گئی. پیغمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اور اصحاب کرام بھی تشریف فرما ہے. ایسے میں کسی نے آ کے پیغمبر کو 200 درہم دیے تھیلی میں بند کر کے. یا رسول اللہ یہ نذر ہے. پہلے تو پیغمبر نے پوچھا کہ بھئی یہ صدقہ ہے یا نذر ہے؟ اس لیے کہ صدقہ ہے تو ان کا ہے، نذر ہے تو ہماری ہے. سمجھ گئے نا؟ کہا نذر ہے یا رسول اللہ. رسول اللہ نے رکھ لیا. اور اب ایک
اچانک سے ایک ضرورت مند آ گیا. کہا یا رسول اللہ میں ضرورت مند ہوں. کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے 400 دینار چاہیے. حالانکہ تھیلے میں 200 درہم تھے اور اسے 400 دینار چاہیے. پیغمبر نے کہا لو یہ تھیلی لو، اس میں 400 دینار ہے. ہائے ہائے، جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے بھائی. پیغمبر نے کہا یہ تھیلی لو، اس میں 400 دینار ہیں. کسی نے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ وہ تو 200 درہم دے کے گیا ہے. کہا جب میں نے کہہ دیا تو اب کھول کے دیکھو 400 دینار ہی لکھ لیں گے. 400 دینار ہی نکلیں گے، اس لیے کہ صدیق ہے ہمارا نبی. تو صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. علی بیٹھے ہوئے ہیں منصب دکت القضا پر، مسجد کوفہ دکت القضا. علی بیٹھے ہوئے فیصلہ کر رہے تھے. کسی منافق کے خلاف چلا گیا فیصلہ، کسی منافق کے خلاف چلا گیا فیصلہ. اور علی ہمیشہ عادل کرتے ہیں. گویا علی نے عادل کیا تو ایک منافق کو علی کا فیصلہ پسند نہیں آیا اور اس نے علی سے بڑھ کر کہا آپ نے غلط فیصلہ کیا، آپ نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، علی سے گستاخی کر رہا، پیغمبر کے بھائی سے اور وصی سے گستاخی کر رہا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا، آپ جھوٹ بول رہے. ایک بار علی نے کہا جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اندھا ہو جائے، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اندھا ہو جائے. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ سامنے والا اندھا ہو گیا. تو اب میرا دل کہتا ہے کہ علی نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا، آواز آئی ہوگی کہ نبوت ختم ہو گئی، صدیقیت آگے جا رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، کہ ہم نے نبی کو صدیق کہا ہے تو ہم نے ہی بھرم رکھا. اور اب یہ زبان جو کہ لسانہ صدق علیہ ہے، سچی زبان ہے، تو سچی زبان سے جو کہہ دیا جائے وہ ہو جاتا. تو صدیق کا مطلب جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو یہ صدیقیت یہاں رکی نہیں. ایک بار ماں نے کہا بچوں پریشان نہ ہونا، درزی کپڑے لے کر آ رہا ہے. ماں نے کہا بچوں پریشان نہ ہو، درزی کپڑے لے کر آ رہا ہے. آواز آئی صدیق کا مطلب جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو رضوان جنت سے کہا کہ میری صدیقہ کنیز خاص نے یہ کہا ہے کہ درزی کپڑے لا رہا ہے. خبردار دروازہ کھٹکھٹا کے یہ نہ کہہ دینا کہ تم رضوان ہو، کہنا درزی ہوں. کہنا درزی ہوں، اس لیے کہ صدیقہ نے کہہ دیا، صدیقہ بیوی نے کہہ دیا. ایک بار علی پہنچے، کسی نے کہا بات آگے بڑھائی جائے. ایک نوجوان علی کے پاس آ گیا اور کہا یا علی میرے والد انتقال کر گئے اور مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے جو اپنا ترکہ ہے وہ کہاں رکھا، اور وصیت کے مطابق میں ہی ان کے ترکے کا وارث ہوں. تو یا علی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ مال جو ہے انہوں نے کہاں چھپا ہے، کہاں پہ رکھا ہوا، تو آپ بتا دیجئے. کہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، چلو مردے سے خود پوچھ لیں. علی آ گئے مردے کے سرحانے، اور ایک بار علی نے ٹھوکر ماری اور قم بے اذنی کہا، مردہ زندہ ہو گیا. میرا دل کہتا ہے آسمان سے آواز آئی ہوگی علی جو تم کہہ رہے ہو وہ ہوگا، جو کہہ دے وہ ہو جائے. توجہ ہے، جو کہہ دے وہ ہو جائے. علی کا امتحان لینے کے لیے مشہور بات ہے، سب کی سنی ہوئی ہے، میں تو ایک نئے پیرائے میں آپ کے حوالے کروں. کچھ لوگ زندہ کو مردہ بنا کے لے، علی نے نماز جنازہ پڑھا دی، لوگ ہنسنے لگے یہ تو زندہ تھا. علی نے کہا میں صدیق ہوں. جو کہہ دیا وہ ہو گیا. نماز جنازہ پڑھا دی تو علی نے ایک جملہ کہا کہ اب کچھ بھی کر لو
اٹھے گا یہ اسی وقت جب قیامت میں اٹھاؤں گا. اس لیے کہ کہہ دیا تو ہو گیا. حسن مجتبیٰ خطبہ دے رہے ہیں, صدیقیت رکھی تھوڑی. کسی نے گستاخی کی حسن کی شان میں تو حسن نے کہا اے عورت تو مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟ تو صدیق کا مطلب جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو پہلی بات تو یہ کہ جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی, یہ جناب ابراہیم صدیق. اور دوسری بات یہ کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو جو جناب ابراہیم نے کہا اور اولاد ابراہیم نے کہا وہ ہو گیا. اب جناب ابراہیم کا ایک اور وصف بھی ہے, وصف ہے, اور وہ وصف یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے کوئی ایک فرد نہیں کہا. کہا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ, للہ حنیفہ. اور اب اس کے آگے ایک اور جملہ کہا, وہ میں بعد میں عرض کروں. اب دیکھیے گا میری طرف, اب صدیق کی تعریف ہونے جا رہی ہے. پہلے تو وصف ہوا کہ صدیق کے اوصاف کیا ہیں. صدیق کے اوصاف میں کہ جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے. اور میری طرف دیکھیے بھائی, ادھر دیکھیے میری طرف, جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے. اور دوسری بات جو کہہ دے وہ ہو جائے. یہ اوصاف ہے نا صدیق کے. اب صدیق کی تعریف کیا ہے؟ صدیق کہتے کس کو ہے؟ جناب ابراہیم صدیق ہیں. تو اب جناب ابراہیم صدیق ہے تو اس کی تعریف کیا ہے؟ اجازت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ صدیق کسے کہتے ہیں. تیار سب کے سب؟ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ ولم یک من المشرکین. ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا, اور پتہ نہیں جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ صدیق کی تعریف کیا ہے. تو اللہ نے صدیق کی تعریف یہ بیان کی وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. ابراہیم کبھی بھی مشرک نہیں تھے, نہ جب نہ اب نہ تب. یعنی صدیق وہ ہوتا ہے, حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے اللہ کہہ رہا ہے. تو صدیق وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہ کیا ہو. سلامت رہیں آپ. پہنچ گئی نا بات کہ ہمیشہ سے مسلم تھا حضرت ابراہیم. اور ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفہ ولم یک من المشرکین. ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے, اور ساتھ میں نے بیان کر دیا کہ جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے, اور جو کہہ دے وہ ہو جائے, اور جس نے کبھی بھی شرک نہ کیا ہو. حضرت ابراہیم کبھی بھی مشرک نہیں رہے, کبھی بھی مشرک نہیں رہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفہ, ہمیشہ سے دین حنیف پر تھے اور ایک امت تھی. توجہ فرمائے, حضرت ابراہیم ایک امت تھے. تم ایک سمجھتے ہو, وہ ایک امت تھا, پوری امت. اور اب اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. کون وہ بے وقوف ہوگا جو ملت ابراہیم کو چھوڑ دے؟ کہ جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑ کے ادھر ادھر ہو جائے, اس سے بڑا احمق کوئی نہیں, اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں, اس سے بڑا بدعقل کوئی نہیں. یعنی امت ابراہیمی کو نہیں چھوڑو. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ امت ابراہیم کو نہ چھوڑو, ملت ابراہیم کو نہ چھوڑو, جبکہ ابراہیم خود بھی ایک ملت ہے. تو پروردگار ابراہیم ملت ہے تو اس ملت کا نام تو بتا دے. ابراہیم ملت ہے تو اس ملت کا نام تو بتا دے, جس ملت کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ اس ملت کو چھوڑنا نہیں. اور جو ملت ابراہیمی کو چھوڑ دے گا وہ بے وقوف ہوگا, وہ احمق ہوگا, وہ بدعقل ہوگا. تو یا اللہ اس ملت کا نام تو بتا دے, اس امت کا نام تو بتا دے کہ جسے تو نے ابراہیم کہا ہے. آواز آئی ان من شیعتہ لابراہیم, ابراہیم شیعہ تھا.
سورہ صافات میں ارشاد فرما دیا ان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. ابراہیم شیعہ تھا, اس کا شیعہ تھا. تو ابراہیم شیعہ ہے. ابراہیم کون ہے؟ شیعہ. اور اللہ کہہ رہا ہے جو امت ابراہیمی سے منہ موڑے گا, جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا, وہ احمق ہوگا, وہ بے وقوف ہوگا, وہ نادان ہوگا, وہ بد عقل ہوگا. تو حضرت ابراہیم سے جڑے رہو. بہت آسانی سنا آپ نے جملہ, آخری آدمی تک جملہ میں نے دے دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم سے جڑے رہو, اور خبردار ملت ابراہیمی سے باہر نہ جاؤ, اور کوشش کرو اگر باہر ہو تو اندر آ جاؤ, ملت ابراہیمی میں داخل ہو جاؤ. اس لیے کہ ابراہیم کو ہم نے امت قرار دیا, امت قرار دیا. تو اب ابراہیم ایک امت ہے, اور ابراہیم ایک ملت ہے, اور ابراہیم کے لیے کہا کہ وہ شیعہ. ان من شیعتہ لابراہیم, جا کے قرآن پڑھیے, قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اب آواز دی. ایک بار جناب موسیٰ چلے اور جا رہے تھے مدین کی طرف. حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ان کو بتایا گیا کہ چھوڑ دو, یہ علاقہ چھوڑ دو, اس لیے کہ سب تمہارے دشمن ہو گئے اور ہجرت کر جاؤ. ہجرت کرتے کرتے فوجد فیہ رجلان یقتتلان, راستے میں دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں, دو لوگ لڑ رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک اس کا دشمن تھا. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ. تو جو شیعہ تھا اس نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ مدد, فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو آواز دی, استغاثہ کیا, اے موسیٰ میری مدد کرو. موسیٰ آگے بڑھے, موسیٰ نے گھونسا مارا, فائٹنگ شروع ہو گئی. جناب موسیٰ نے شیعہ کے دشمن کو گھونسا مارا, فقضى علیہ, ایک گھونسے میں وہ مر گیا. کہیں قرآن نے اور کہیں جناب موسیٰ نے, جناب موسیٰ کا بیان کہیں نہیں لکھا کہ جب اس نے جناب موسیٰ سے مدد کے لیے آواز دی, استغاثہ کیا, یا موسیٰ مدد کہا, تو جناب موسیٰ نے کہیں نہیں کہا کیا بدعت کر رہا ہے, اللہ سے مانگ. کہیں نہیں کہا, بلکہ قرآن کی آیت بنا دیا, آیت بنا دیا. یعنی شیعہ جو ہے وہ پکارتا ہے, وہ استغاثہ کرتا ہے. جناب موسیٰ کو ان کے شیعہ نے پکارا, ٹھیک ہے. تو قرآن نے لفظ شیعہ کو 3 مرتبہ استعمال کیا, 2 مرتبہ اس آیت میں اور 1 مرتبہ سورہ صافات میں, جو جناب ابراہیم کا قصہ ہے. بات پہنچ گئی آپ تک؟ تو اس لیے اللہ چاہ رہا ہے کہ ملت ابراہیمی سے جڑے رہو, اس لیے کہ ساری فضیلتوں کا خزانہ اسی ملت میں ہے. میں نے بڑا جملہ کہا تھا, آپ نے آسانی سے سنا. ساری فضیلتوں کا خزانہ اسی ملت کے پاس ہے. رسالت بھی اسی ملت کے پاس, نبوت بھی اسی ملت کے پاس, محبوبیت بھی اسی ملت کے پاس, خلت بھی اسی ملت کے پاس, امامت بھی اسی ملت کے پاس, اور ذبح عظیم بھی اسی ملت کے پاس. ذبح عظیم جناب ابراہیم سے شروع ہوا اور اپنے اکمال کی منزل پر آیا حسین ابن علی تھے. جیسے اللہ نے کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم اسے ذبح عظیم میں بدل دیں گے, ہم اسے ذبح عظیم میں بدل دیں گے, اور ہم فدیہ قرار دیں گے ذبح عظیم کے لیے, اور اسے ذبح عظیم قرار دیں گے. تو ذبح عظیم کہانی شروع ہوتی ہے اسماعیل سے, اسماعیل سے کہانی شروع ہوتی ہے, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل.
इस्माइल से शुरू हुई, हुसैन पर हरम की दास्तान ख़त्म हो गई और क़यामत तक हुसैन मुहाफ़िज़ हरम है, मुहाफ़िज़ काबा है। जहाँ पर भी ज़िक्र हुसैन होता है समझ लो ज़िक्र काबा हो रहा है, ज़िक्र मक्का हो रहा है, ज़िक्र मदीना हो रहा है। करबला बाकी है तो ज़िक्र मक्का और मदीना और नजफ़ बाकी है। यही हमारा इम्तियाज़ भी है और यही हमारा वस्फ़ भी है, यही हमारा फ़ख्र व नाज़ है मेरे अजीज़ों कि उस एक बेकस मुसाफिर का तज़किरा, उस उजड़े हुए काफ़िले का तज़किरा, जिस काफ़िले की निगहबान एक बीबी को बनाकर रखा गया। 28 रजब को काफ़िला चला था, उसका सालार हुसैन था। 10 मुहर्रम के बाद 11 मुहर्रम को जो काफ़िला चला उसकी सालार शरीकतुल हुसैन, एक बीबी, एक बेपर्दा बीबी जिसके सर पर चादर नहीं है, जिसके सर पर चादर नहीं है। जुमला सुन लेना कि जिसे भाई की लाश से ताजिया ने मार मार कर जुदा किया गया, जिस पर पत्थर भी फेंके गए, जिस पर जलते हुए आग के शोले भी फेंके गए, जिस पर एक पत्थर ऐसा फेंका गया कि बीबी के चेहरे तक आकर लगा है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। उसी बीबी का तज़किरा है, उसी शरीकतुल हुसैन का तज़किरा है। हम आज ये ज़िक्र ना कर रहे होते अगर ज़ैनब ना होती, अगर अली की बेटी ना होती, अगर शरीकतुल हुसैन ना होती, तो आज ज़िक्र हुसैन इस शद्दमत के साथ ना हो रहा होता जैसे इस वक्त हो रहा है। इस बीबी ने ताजियाने खाए लेकिन शिकवा नहीं किया, इस बीबी ने पत्थर खाए लेकिन शिकवा नहीं किया, इस बीबी ने अपने भाई के सर को नोके सिना पर देखा लेकिन शिकवा नहीं किया। हाँ, उस वक्त बीबी के ज़ब्त के बंधन टूट गए कि जब एक पत्थर चला और कटे हुए सरे हुसैन की पेशानी पर लगा और पेशानी हुसैन से लहू बह रहा था, तो अब ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ। ये मंजर देखा तो चोबे अमारी से अपने सर को भी टकराया। जहाँ से हुसैन के सर से खून बह रहा था वहीं पेशानी ज़ैनब से भी खून बह रहा था। और सिर्फ एक जुमला कहा, एक जुमला कहा, है मेरे भाई, क्या अम्मा ने तुझे चक्कियाँ पीस पीस कर इसीलिए पाला था? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल हुसैन। हे मेरे भैया, क्या तुझे अम्मा ने इसीलिए मशक्क़तों से चक्की पीस पीस कर पाला था कि तेरे सर के साथ ये सलूक किया जाए? मेरे अजीज़ों, रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। एक जाकिर ने रिवायत पढ़ी कि तुम ये समझते हो, इराकी जाकिर, अरबी में उसने रिवायत पढ़ी और रोज़े हुसैन में रिवायत पढ़ रहा था। अजीब रिवायत पढ़ी कि लोग सीनों सर पीट पीट कर बेहोश हो गए और सामने एक आलिम भी बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे इस रिवायत को। एक बार उस रोज़ा खान ने ये रिवायत यूँ पढ़ी कि ऐ सुनने वालों, तुम क्या समझते हो कि हुसैन का सर कट के फौरन नोके सीना पर आ गया? हाँ, इसी तरह गिरिया करते जाएं पीछे वाले हजरात भी कि तुम ये समझते हो कि क्या हुसैन का सर कटा और फौरन नोके सीना पर आ गया? अरे सर कटने से नोके सीना तक जो सरे हुसैन पर गुजरी है, तुम सुन लो तो तुम्हारे कलेजे शक हो जाएं। उसने कहा कि दूर से रावी देख रहा था कि जब शिमर ने 13 ज़रबों से हुसैन के सर को मार मार कर काटा है कि जैसे कुल्हाड़ी दरख्त पर चलाई जाती है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। सरे हुसैन को ऐसे नहीं बल्कि मार मार कर ज़िबा किया गया है। सुनते हो ना कि 13 ज़रबों से, ज़रब का मतलब मारना होता है, मार मार कर हुसैन के सर को पुष्ट से जुदा किया गया। तो रावी कहता है कि मैं दूर से देख रहा था कि शिमर ने सरे हुसैन को कता किया। एक बार गर्द उड़ने लगी, गर्द उड़ी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहता है मैं जैसे ही नजदीक पहुंचा मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि शिमर हुसैन को बालों से पकड़ा हुआ था और सरे हुसैन को काटने के बाद बार बार जमीन पर मारता था, फिर उठाता था, फिर मारता था। उससे गर्द उड़ रही थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सरे हुसैन के साथ जो कुछ हुआ है, उसी सर पर पत्थर भी बरसाए गए, उसी सर पर लाठियों से भी हमला किया गया। का इतनी लाठियां मारी हैं कि हुसैन के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, हुसैन के दांत भी शहीद हो गए थे। एक बार वो आलिम वहां बैठा हुआ, ये रवायत
आयत सुन रहा था, लाहौल पढ़ता हुआ उठ के बाहर चला गया और ये कहता हुआ गया, ये जाकिर अपनी तरफ से बना बना के पढ़ रहे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना शकी कैसे हो सकता है। वो आलिम गए, अपने हुजरे में सो गए, रात को हुसैन को ख्वाब में देखा और हुसैन हुसैन रो रो कर कह रहे थे, ऐ आलिम तुझे अंदाजा नहीं है, तुझे यकीन नहीं है, अरे जो उस जाकिर ने बयान किया वो कम था, जो मुझ पर गुजरी है अगर तू सुन ले तो तेरा कलेजा फट जाएगा, तेरी रूह फना हो जाएगी। तो जो कुछ हुसैन पर गुजरा है मेरे अजीजों, कौन अंदाजा कर सकता है। हुसैन का गला कटा और नोके सिना पर आ गया, लेकिन अब जो मसाइब शुरू हुए हैं वो शरीकतुल हुसैन पर शुरू हुए हैं, वो हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन पर शुरू हुए हैं, नहीं वो 4 बरस की सकीना पर शुरू हुए हैं। उस बच्ची ने इतने तमाचे खाए हैं, उस बच्ची ने इतने ताजियाने खाए हैं कि खत्म कर रहा हूं तकरीर। एक बार जैसे ही सरे हुसैन जिंदान में आया, बच्ची ने रात को ख्वाब में देखा कि मेरा बाबा नजर आ रहा है। बच्ची आंख खुली तो देखा बाबा कहीं नहीं है। अब आवाज दे रही है, बाबा कहाँ गए, बाबा अभी तो आप यहाँ थे, बाबा मेरी खबर लीजिए। ये बच्ची का रोना किसी से बर्दाश्त न हुआ, जिंदान में रोने का गुल हुआ। ये रोने की आवाज यजीद के कान तक पहुंची। यजीद ने कहा क्या बात है, कहा बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है। और अहले हरम कह रहे हैं अगर थोड़ी देर के लिए हुसैन का कटा हुआ सर आ जाए तो बच्ची को करार आ जाएगा। हुसैन का कटा हुआ सर जिंदान में आया, सकीना ने सर को अपनी आगोश में लिया, रुखसार को रुखसार पर रखा और एक बार बैन करना शुरू किए, बाबा आपके गले की रगों को किसने काट दिया, बाबा जैसे मेरे मुंह पर तमाचे लगे हैं वैसे ही आपके रुखसार भी जख्मी है, बाबा हमें मदीना कौन ले जाएगा, बाबा हमारे सरों पर रिदा कौन पहनाएगा। ए बाबा काश मैं मर गई होती और आपके कटे हुए सर को ना देखती। सकीना बैन कर रही थी कि अचानक सिपाही आए और सकीना से सर को लेकर चले गए। सकीना पीछे पीछे कभी इस दीवार से सर टकरा रही है, कभी उस दीवार से सर टकरा रही है। एक बार सैयद सज्जाद ने कहा वो भी ज़ैनब सकीना को संभालिए। ज़ैनब ने सकीना को गोद में लिया, दो जानू होके बैठ गई। सकीना ज़ैनब की आगोश में थी। ज़ैनब थपथपा कर सकीना को बहला रही थी। सकीना चुप हो जाओ, सकीना चुप हो जाओ, सकीना बाबा फिर आ जाएंगे। बच्ची रो रही थी कि अचानक बच्ची की आवाज आना बंद हो गई। बच्ची की आवाज बंद हुई। ज़ैनब ने नब्ज देखी, सर से चादर फेंक कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए सज्जाद सकीना चली गई। हुसैन सकीना को ले गए, खत्म हो गई गुफ्तगू। अभी जुलजला की ज़ियारत पर आमद होगी तो 2 जुमले पढ़ने की इजाजत देना। ज़ैनब चली, ज़ैनब चली, जिंदान से रिहाई हो गई। ज़ैनब का काफिला चला और जैसे ही ज़ैनब की निगाह चेहलुम के दिन करबला पर पड़ी, ज़ैनब को बताया गया वो कब्र हुसैन है। तो ज़ैनब ने अमारी के बैठने का इंतजार नहीं किया। रावी खुद कहता है मैंने देखा कि अली की बेटी ने अपने को खड़े नाते से जमीन पर गिराया, जमीन पर गिराया और ज़ैनब कब्र हुसैन पर वैसे चली जैसे हुसैन लाशे अली अकबर पर गए थे। कोहनियों और घुटनियों के बल चलती हुई ज़ैनब कब्र हुसैन पर पहुंची, अपने को कब्र हुसैन पर गिराया और गिराने के बाद एक बार रोते हुए कहा भैया ज़ैनब आ गई, भैया ज़ैनब लुट कर आ गई। ए भैया ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बांधी गई। ए भैया मुझे माफ कर देना, एक अमानत तुमने मेरे सुपुर्द की थी, वो सकीना वापस ना आ सकी, वो सकीना जिंदान शाम में रह गई। ए भैया मुझे माफ कर दे।